3600 ارب کا وفاقی بجٹ آج پیش ہوگا. خسارہ 3427 ارب. ٹیکس آمدن کا ہدف 4950 ارب رکھے جانے کا امکان. قرضوں اور سود کی ادائیگی کی مد میں 3235 ارب روپے کا تخمینہ. وفاقی وزارتوں اور محکموں کے لیے 495 ارب روپے مختص. ترقیاتی بجٹ 650 ارب روپے رکھا جائے گا. ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ متوقع. پینشن کی ادائیگی کے لیے 475 ارب روپے رکھے جائیں گے. آئی ایم ایف کا نئے بجٹ میں تمام شعبوں پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے پر زور. نان فائلرز کے لیے ٹیکس شرح میں اضافہ متوقع. ای سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگنے کا امکان. بجلی کے بلوں میں ود ہولڈنگ ٹیکس کی سلیب بڑھا کر 3 کرنے کی تجویز. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے شیڈول. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نئے مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ پیش کریں گے. ایجنڈا جاری. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا اندازہ ایک لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی 3000 ارب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا. ہماری آمدنی جو ہے پورے ملک کی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 3% تک بڑھ سکتی ہے وہ اب تقریباً 0.4 کم ہوگی. ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی 4700 ارب تک پہنچ سکتی تھی وہ اب 3900 تک بمشکل پہنچ رہی ہے. مستحکم ہوتی معیشت کو کرونا کا جھٹکا. معاشی ترقی کی شرح -4.4%. ارب سے زائد نقصان. مہنگائی کی شرح 9.1%. برآمدات اور ٹیکس کلیکشن متاثر. صنعتی شعبے کی گروتھ -2.6%. زراعت کی شرح نمو صرف 2.7% رہی. قومی اقتصادی سروے پیش. ملک کی 56.6% آبادی کورونا سے متاثر. 2.73 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ. زرعی، صنعتی اور تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شامل. وائرس کے باعث بجٹ خسارہ 9.4% تک پہنچنے کا خدشہ. برآمدات بھی متاثر. اقتصادی سروے کا خصوصی باب. فوج کا بجٹ منجمد کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ. سخت پالیسی پر عمل سے حکومتی اخراجات کنٹرول. ایکسچینج ریٹ مستحکم ہو گیا. ورثے میں ملنے والا 20 ارب ڈالر کا خسارہ 3 ارب ڈالر پر لے آئے. پہلی بار پورے سال کے دوران اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا گیا. خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی بریفنگ. ایک سال کے دوران بھینسوں کی تعداد میں 12 لاکھ. بھیڑوں کی تعداد میں 3 لاکھ. بکریوں کی تعداد میں 21 لاکھ. گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ اضافہ. گھوڑے، اونٹ اور خچر نہ بڑھ سکے. اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں 11 لاکھ اونٹ موجود. پرائم منسٹر آفس سے میں سارے ملک کا جائزہ لوں گا کہ کن ایس او پیز پہ چلنا ہے. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے. کون سا صوبے میں اگر نئی کام ان کے اوپر عمل کیا جا رہا پھر ان کو بند کیا جائے گا. اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا. مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا. فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا. اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. کورونا کی خطرناک صورتحال. وزیر اعظم کا ایس او پیز پر عمل درآمد کی خود نگرانی کا اعلان. خلاف ورزی پر متعلقہ علاقے بند کرنے کی وارننگ. جانتے تھے لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ کھولا تو کورونا پھیلے گا. اپوزیشن چاہتی ہے ملک بند ہو اور اکانومی بیٹھ جائے تاکہ وہ حکومت پر تنقید کر سکے. لندن سے آنے والے عملی اقدامات کے بجائے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہے. عمران خان کی تنقید. بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے. ماسک بھی پہنا ہوا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اور یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا. جس طرح
کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا کے تو پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. معیشت کی تباہی اور انسانی جانوں کا زیاں، پاکستان اس سلیکشن کی اور کتنی قیمت چکائے گا؟ عمران خان کے فیصلوں اور اقدامات کے نتائج پر آخر کس کو الزام دیا جائے گا؟ وزیر اعظم کے اظہار خیال پر بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل. شہباز شریف کا ٹیسٹ پازیٹو، لیگی صدر نے خود کو ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ پر قرنطینہ کر لیا. کرونا کے خطرات بہت زیادہ، عوام حد درجہ احتیاط کریں. اپوزیشن لیڈر نے خواہشات کا اظہار کرنے والوں کے شکر گزار. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شیخ رشید اور شہباز شریف کو ٹیلی فون. سپہ سالار نے کورونا کے شکار سیاسی رہنماؤں کی خیریت دریافت کی. جلد صحتیابی کی دعا، نیک خواہشات کا اظہار. کرونا کے خطرناک بار، ایک ہی روز 101 افراد جان سے چلے گئے. 24 گھنٹے میں ریکارڈ 5,834 کیس. مریضوں کی تعداد 1,19,536 تک پہنچ گئی. پنجاب میں 45,463، سندھ میں 43,790 کیس. خیبر پختونخوا میں 15,206 اور بلوچستان میں 7,335 افراد متاثر. وفاقی دارالحکومت کے 3 سیکٹرز میں 2 روز کے دوران 200 کورونا کیسز. اسلام آباد میں G9 2 3 اور کراچی کمپنی 3 روز کے لیے سیل کرنے کا فیصلہ. میئر انصر عزیز کا ٹیسٹ بھی پازیٹو. چینی 70 روپے فی کلو فروخت کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. عدالت نے شوگر سکینڈل انکوائری کمیشن کے رپورٹ پر عمل درآمد 10 روز کے لیے روک دیا. نیب، FIA اور SECP کو کارروائی نہ کرنے کی ہدایت. جس مقصد کے لیے کمیشن بنا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. وفاق، واجد ضیاء اور شہزاد اکبر کو نوٹس. شوگر کمیشن کی وہ والی فائنڈنگ کہ جہاں پہ پرائسز کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، وہ ویلیڈیٹ ہو گئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہ عدالت میں اس کا بھرپور دفاع کریں گے، بلکہ اگلی ڈیٹ کا انتظار کیے بغیر وہ اس کے اپیل میں جائیں. شوگر ملز مالکان کی جانب سے عدالت میں چینی کی قیمت زیادہ ہونے کا اعتراف. انکوائری کمیشن کی فائنڈنگ کی تصدیق. اب عوام کو 70 روپے کلو چینی ملنی چاہیے. کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر بنایا جائے گا. وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو حکم امتناع کے خلاف اپیل کی ہدایت کر دی ہے. شہزاد اکبر کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پتہ تھا لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وائرس پھیلے گا. اپوزیشن چاہتی ہے زیادہ اموات ہوں اور لاک ڈاؤن سے معیشت بیٹھ جائے تاکہ ان کو سیاست کا موقع مل سکے. وزیر اعظم نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر سختی کی جائے گی. جس صوبے میں SOPs پر عمل درآمد نہیں ہوگا وہاں ایکشن لیا جائے گا. افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو ابھی تک پاکستان میں جو اموات تھیں وہ اوپر جا رہی ہیں. ہمیں یہ پتہ تھا یہ ہوگا. ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ جب ہم لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولیں گے تو اسی طرح انفیکشن بھی بڑھتی جائے گی. جو ہماری اپوزیشن ہے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، کرونا سے زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکے. بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا. اس طرح کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا کے تو پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. زیادہ اموات ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ
गवर्नमेंट का कसूर है। हमारे मुखालिफ हैं, वो कहते हैं जी पहले लॉकडाउन कर देना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई। लॉकडाउन का तो अजाब ही गरीब के ऊपर आता है। इसका हल स्मार्ट लॉकडाउन है। हमारे तो यहाँ साहिब इक़्तिदार, उनका तो खांसी भी होती थी तो वो बाहर चले जाते थे, जिनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम के क्या हालात। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं सारे मुल्क का जायज़ा लूँगा कि किन SOPs पे चलना है। अब मेरे पास हर रोज़ रिपोर्ट आया करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और अपनी टाइगर फोर्स के साथ मिलके हम एक्शन लेंगे। कौन सा सूबे में अगर नई काम इनके ऊपर अमल किया जा रहा, फिर उनको बंद किया। दुकान है वो नहीं कर रही तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा। मॉल है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। फैक्ट्री नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर एक मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि फैल रहा है और मोहल्ले वाले नहीं कर रहे, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। अवाम है वो बड़ी लापरवाही कर रही है इसके ऊपर। वो लोगों से पूछो, वो कहते हैं जी हमने तो कोई कोरोना देखी नहीं है। वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कोई मरा है कोरोना की वजह से। ये बड़ी ख़तरनाक ये सोच है। कोरोना ने बढ़ना है। सबसे जो पीक होगी वो अगले महीने जुलाई में होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि इंसानी जिंदगियों के ज़िया की सूरत में आखिर पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि माशी तबाही और वफाक को होने वाले नुकसान की सूरत में आखिर पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकाएगा। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के फैसलों और इक़दाम के नताइज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा। एक ख़ास वक्त में कठपुतली को इख्तियारात देने के नताइज सामने आ जाते हैं और ये हद हम बहुत पहले ही अबूर कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वजीर रेलवे शेख रशीद को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना से मुतासर शहबाज शरीफ और शेख रशीद को फ़ोन किया। आर्मी चीफ ने जल्द सेहतयाबी की दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ और शेख रशीद ने मिजाज पुरसी के लिए टेलीफोन करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाइस इस्लामाबाद के कई इलाके सील करने का फैसला हुआ है। इब्तदाई तौर पर G92, G93 और कराची कंपनी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ज़िला इंतजामात की जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में तिजारती मराकज़, कराची कंपनी समेत G92 और G93 को सील कर दिया गया है। लोगों को फौरी तौर पर राशन और ज़रूरी अशिया इकट्ठी करने की हिदायत भी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमल दरामद कल से शुरू कर दिया जाएगा। कराची कंपनी और मुल्हिका सेक्टर्स में केसेस की तादाद 200 तक पहुंच गई। आगे बढ़े, आपको बताएं शहजाद अकबर ने कहा है कि चीनी की कीमत के हवाले से शुगर कमीशन की फाइंडिंग्स की तस्दीक हो गई है। वजीर आज़म ने केस की अगली समाअत से पहले हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील की हिदायत कर दी है। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैलिडेट किया कि जो प्राइसेस हैं शुगर की वो मिल मालिकान ज़्यादा ले रहे हैं। साबित हो गया कि ये एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे थे और शुगर कमीशन की वो वाली फाइंडिंग कि जहाँ पे प्राइसेस क्या हैं और क्या होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो वैलिडेट हो गई है। शुगर मिल एसोसिएशन और जो तमाम मिल मालिकान इसमें पटिशनर की सूरत में गए हैं, अब ये उनके ऊपर लाजिम है कि वो 70 रुपए की चीनी सारिफ तक पहुँचाएं। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि अदालत में करेंगे, बल्कि अगली डेट का इंतज़ार किए बगैर वो इसके अपील में जाएं। ओगरा ने मुल्क में तेल और डीजल का मुकर्ररा ज़ख़ीरा न रखने पर 6 ऑयल कंपनीज को जुर्माने